Assalamu alaikum, dear student. Welcome to Learner Competitive Exam. Today we will discuss Aligarh movement, which was started 1859 to 1920. It was famous by the name of Sir Syed Ahmad Khan. تو سر سید احمد خان کو مسیح آف ایجوکیشن بھی کہتے ہیں. سر سید احمد خان کی ارلی لائف کے بارے میں ذرا دیکھیں تو 17 اکتوبر 1817 کو سید محمد تقی کے ہاں پیدا ہوئے. ایسٹ انڈیا کمپنی 1836 میں کمشنر آف آگرہ کے آفس میں جوائن کی اور جلد ہی سب جج پروموٹ ہو گئے. لیٹر 1857 میں 20 برٹش فیملیز کو بچایا اور صدر الصدور جو ہے نا انہوں نے بنائی. 1869 میں سید محمود کے ساتھ انگلینڈ گئے اور وہاں پہ خطبات احمدیہ لکھی جو کہ ایلیگیشن تھا کرسچن جو ہے نا مشینری کا. وہاں پہ خطبات احمدیہ لکھی. 1878 میں لارڈ ڈیلٹن nominated him member of Imperial Council. تو 1878 میں یہ امپیریل کونسل کے ممبر منتخب ہوئے. 1887 میں لارڈ ڈیفرن جو تھا انہوں نے اسے سول سروس کمیشن جو سب کانٹیننٹ کی تھی ان کا ممبر بنا دیا اور یوں ہی 1898 میں علی گڑھ میں ان کی ڈیتھ ہوئی. آبجیکٹیو دیکھا جائے موومنٹ کے آبجیکٹیو کیا تھے. اسلام کو جو دوسری اورینٹیشنز تھی غیر مسلم تھی ان کے جو ہے نا بارے میں اسلام کو پروٹیکشن یا اسلام کو پروٹیکٹ کرنا. تو جو بٹر اینیمیٹی تھی برٹش اور مسلم کے درمیان ان کو ریموو کرنا. اس کے بعد ٹیچنگ آف اسلام کو رینیو کرنا اور ان میں آپس میں جو ہے نا ہم آہنگی پیدا کرنا ماڈرن سائنس اور فلاسفی کے تھرو. مسلم کو انگلش لینگویج سمجھانا تاکہ وہ ویسٹرن کلچر ویسٹرن سائنس یا ویسٹرن ٹیکنالوجی سے متعارف ہو سکیں. اردو کو انگلش کے ساتھ ساتھ ایک جو ہے نا لینگویج مینٹین کرنا یہ ان کے آبجیکٹیوز میں جو ہے نا شامل تھا. اگر کرونالوجی دیکھیں سر سید نے کیا کیا ایفرٹس کی. سب سے پہلے 1859 میں گلشن سکول مراد آباد میں بنایا. 1863 میں وکٹوریہ سکول غازی پور میں بنایا. 1864 میں سائنٹیفک سوسائٹی علی گڑھ میں بنائی. 1866 میں علی گڑھ انسٹیٹیوٹ گزٹ جو ہے نا پبلش ہوا. 1870 میں کمیٹی اسٹرائیونگ فار دی ایجوکیشنل پروگریس آف مسلم یہ انہوں نے بنائی. 1875 میں MAO ہائی سکول بنایا جو کہ 77 میں پھر کالج بنا اور 1920 میں یہ یونیورسٹی کا درجہ ملا اسے. 1886 میں محمدن ایجوکیشن کانفرنس جو ہے نا انہوں نے سیٹ اپ کی. 1920 میں جو ہے نا وہ یونیورسٹی بنی. اگر ایفیکٹس کو دیکھیں ایفیکٹس کیا کیا ہوئے تو ویسٹرن ایجوکیشن کی ڈیولپمنٹ ہوئی, اسلامک ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن کی ڈیولپمنٹ ہوئی, اکانومک سسٹم جو ہے نا مسلم کا اس کی ڈیولپمنٹ ہوئی, پولیٹیکل لیڈرشپ ایمرج ہوئے جن میں جو برادران تھے نواب مہدی حسن سے محسن الملک, نواب وقار الملک اور نواب اسحاق خان, لیاقت علی خان اور ناظم الدین صاحب یہ سارے لیڈرشپ علی گڑھ کی جو ہے نا برہون منت تھے. اردو لینگویج کو ڈیولپ کیا, پاکستان موومنٹ میں بہت اہم رول پلے کیا. یہ دیکھیں مکھرجی نے رائز اینڈ گروتھ آف دی کانگریس ان انڈیا میں لکھا ہے ادر مین ہیو ریٹن بکس اینڈ فاؤنڈیڈ کالج بٹ ٹو اریسٹ ایز ود اے وال دی ڈی جنریشن آف ہول پیپل وٹ از اے ورک آف اے پروفٹ. یہ ان کے بارے میں انہوں نے لکھا تھا. اس کے بعد اگنورینس از دی مدر آف پاورٹی سر سید احمد خان کی ایک کوٹیشن ہے بہت فیمس. اس کے بعد آفٹر میتھ آف وار آف انڈیپینڈنس اس کے بعد ہوا یہ کہ جب وار آف انڈیپینڈنس اینڈ ہوئی تو جو اس وقت برٹش کراؤن تھا یا برٹش آرمی تھی
یا برٹش راج تھا انہوں نے سارا کا سارا ملبہ وار آف انڈیپینڈنس کا وہ مسلم پہ ڈال دیا. تو اس کو ریموو کرنے کے لیے سر سید احمد خان نے کوششیں شروع کر دیں. سب سے پہلے انہوں نے اسباب بغاوت ہند ایک رسالہ ہوتا تھا وہ پبلش کرنا شروع کر دیا. انہوں نے بیسیکلی بتایا کہ یہ جو وار ہوئی ہے یہ آپ کی جو ہے نا ایڈمنسٹریٹو جو ہے نا کوتاہیوں کا نتیجہ تھی، نہ کہ ان میں ریبیلین کنسیپٹ تھا کوئی. سر سید احمد خان کی اگر بات کریں ان کی سروسز کی، پولیٹیکل، ایجوکیشنل، سوشل اور ریلیجیس، یہ ایگزام پوائنٹ آف ویو سے کوئی بھی چیز پوچھ سکتے ہیں. یہ علی گڑھ کے بھی بیسیکلی کمپوننٹ تھے. دی اپروچ وار ٹو ریفارم دی تھنکنگ آف ریولیوشن تھرو ایجوکیشن، یہ سر سید احمد خان کا ماننا تھا. اگر بیک گراؤنڈ دیکھیں، محمدن ور ایٹ دی باٹم آف دی ہول بزنس آفٹر دی وار اگینسٹ برٹن. ٹھیک ہے، وار جب اینڈڈ ہوئی تو ایز اے ڈیزاسٹر وہ شو ہوئی. برٹش ریت فیل آن مسلم، ان کی نفرت مسلم میں بہت زیادہ زور پکڑ گئی. مسلم مارجنلائز، مسلم کو ایک نشانے پر رکھا گیا. ڈسپونڈنسی، اس کے بعد یہ دیکھیں، یہ انڈین اسٹیٹ جو ریوولٹ تھا 1857 میں اس جگہ پہ ہوا تھا. ہیورز آف ووڈ اینڈ ڈراورز آف واٹر، مینیئل ڈرگس، لیبررز بلو ٹو دیئر گرینڈ ڈیل ڈسٹائن ٹو اینڈ لیس سبجوگیشن. تو سر سید احمد خان نے بیسیکلی پرومیننٹلی ڈائنامک فورس جو ہے نا کنزرویٹزم یا سپرسٹیشیس انرشیا اینڈ اگنورنس کے خلاف ایک قسم کا جہاد شروع کیا. 1817 سے 1998 تک جو ہے نا گریٹ ویژنری ایک قسم کا اسٹیٹمنٹ اینڈ مسلم ریفارمر تھے 19 سینچری کے، جو کہ ہسٹری میں بہت کم پائے جاتے ہیں. اگر تھرو آؤٹ سر سید احمد خان کی لائف کو دیکھیں تو ان کی کنسرن یہ تھی انڈین مسلم کوڈ اڈاپٹ ٹو انٹلیکچوئل ایز ویل ایز پولیٹیکل چینجز، تاکہ وہ جو ویسٹرن لینگویج تھی یا ویسٹرن کلچر تھا ان کو کمپیٹ یا ان میں وہ سروائیو کر سکیں. آبجیکٹو کیا تھے؟ برٹش کے ساتھ اپنا ریلیشن امپروو کرنے ہیں، ریولیوشن لانا ہے تھرو دی ایجوکیشن، اوور ہالنگ دی ایج اولڈ کنسیپٹ جیسے ماڈرن تھنکنگ، مسلم جو ہے نا وہ اسلام کو ماڈرنائزیشن کی طرف لے جانا، اپ لفٹ مسلم فرام ٹراما جو 1857 کی فائٹ ہوئی تھی، بیٹل ہوئی تھی یا ریوولٹ ہوا تھا، ان کا جو قصوروار یا ذمہ دار تھے وہ برٹش مسلم کو کہہ رہے تھے، تو اس سے انہوں نے نکالنا سٹارٹ کیا. پولیٹیکل اگر ان میں سروسز دیکھیں، انہوں نے کہا کہ برٹش کے ساتھ مسلم کو لائر ہونا چاہیے. اس کے بعد انہوں نے مسلم وار دی مین ٹارگیٹ آف گورنمنٹ ریت، ٹھیک ہے، انہوں نے کہا کہ برٹش رسپانسبل فار ریوولٹ، برٹش جو ہے نا اس کے رسپانسبل تھے، ان کی اپنی کوتاہی تھی، ان سے نظام نہیں سنبھالا جا رہا تھا. بیسیکلی یہ فادر آف ٹو نیشن تھیوری کے فاؤنڈر یا فادر آف ٹو نیشن تھیوری بھی سے کہتے ہیں، بیکاز 1867 میں 1867 میں اردو ہندی کنٹروورسی جب آئی تو انہیں فیل ہوا کہ مسلم کے ساتھ ہندو جو ہے نا کبھی سنسیئر نہیں ہو سکتے، تو انہوں نے مسلم کے لیے سیپریٹ الیکٹوریٹ کا جو ہے نا وہ حق مانگا سب سے پہلے. اس کے بعد یہ دیکھیں یہ ساؤتھ ایشیا میں لینگویج کون کون سی ہیں اور کون کون سی کہاں کہاں بولی جاتی ہیں. یہ مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے اردو ہندی کنٹروورسی جو اس کا لاسٹ ویڈیو تھی، لاسٹ جو ہے نا اس کا چیپٹر تھا، اسے دیکھیں. انہوں نے ویسٹرن ڈیموکریسی کو اپوز کیا. اس کے بعد انہوں نے کہا کانگریس جو ہے نہ کریں، بیکاز کانگریس جو ہے یہ ہندو میجورٹی پولیٹیکل پارٹی ہے. انہوں نے کہا کہ پولیٹکس آف ایجیٹیشن سے ایوائڈ کریں، بیکاز اگر پولیٹکس ایجیٹیشن اگر کریں گے تو اس سے جو ہے نا آپ ویسٹرن کی جو لائلٹی ہے وہ کھو دیں گے. ایجوکیشنل سروسز کی بات کریں، جیسے پہلے میں نے بتایا کہ گلشن سکول بنا مراد آباد میں 59 میں، اس کے بعد وکٹوریہ سکول غازی پور میں 63 میں، سائنٹیفک سوسائٹی 64 میں، علی گڑھ انسٹیٹیوٹ گزٹ 66 میں. اس کے بعد جو ہے نا ایک ٹرپ پہ گئے تھے 69 سے 70 تک، وہاں جا کے انہوں نے جو ویسٹرن نالج تھا، ویسٹرن سائنس تھی یا ویسٹرن جو ہے نا ایجوکیشنل سسٹم تھا اس کو اسٹڈی کیا، اور واپس آ کے 75 میں
جو MAO یا محمدن اینگلو اورینٹل کالج تھا علی گڑھ میں، اس کی بنیاد رکھی. تو یہ اس کے بعد 1886 میں محمدن ایجوکیشنل کانفرنس انہوں نے بلوائیں. ایجوکیشنل کے بعد سپریم انٹرسٹ آف سر سید لائف واز ایجوکیشن. ایجوکیشن کو سٹرانگ ہونا چاہیے، مسلم کو چاہیے کہ ایجوکیشن کو سٹرانگ کریں. اس کے بعد غازی پور میں اور مراد آباد میں انہوں نے سکول بنائے. دی آل رائٹ انسٹیٹیوٹ گزٹ سائنٹیفک سوسائٹی کا یہ کام تھا. بیسیکلی مسلم سکول واز اسٹیبلش ان مئی 1875. ٹھیک ہے. اور آفٹر ہز ریٹائرمنٹ 1876. اب وہ ریٹائر کب ہو رہے ہیں؟ 1876 میں. یہ بھی پوائنٹ یاد رکھنا ہے، کبھی کبھی پوچھ سکتے ہیں. اس کے بعد جو آرگنائز کی تھی آل انڈیا محمدن ایجوکیشنل کانفرنس، جو کہ ہر سال ڈفرینٹ پلیسز پہ ایجوکیشن کو پروموٹ کرنے کے لیے بنتی تھیں. یہ مسلمانوں کے لیے ایک کامن سا پلیٹ فارم تھا. اس کے بعد لٹریری ورک دیکھیں، اسرار السنادید لکھی انہوں نے. جو دہلی سلطنت تھی یا مغل امپائر تھی یا مسلم رول تھا، ان کی جو ہے نا ڈکلائننگ پاور یا ڈکلائننگ ریزن کازز کون سی تھیں. ٹھیک ہے. اسباب بغاوت ہند لکھی 1859 میں. اور پھر بعد میں 1857 کے ریوولٹ پہ انہوں نے یہ کہا کہ یہ جنگ کیوں ہوئی اور یہ اس کے پیچھے کیا کیا اسباب تھے. علی گڑھ انسٹیٹیوٹ گزر دیا 1866 میں. تہذیب الاخلاق رسالہ جو ہے نا مسلم سوشل اینڈ مورل لائف کو اسٹینڈرڈ کو اپ لفٹ کرنے کے لیے. تہذیب الاخلاق بیسیکلی سوشل وائسز تھے، اس میں مورل لیسن تھے. اگر سوشل ریفارما کی بات کی جائے تو اس میں مسلم ٹو اڈاپٹ ماڈرن انڈیپینڈنٹ تھنکنگ. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہپوکریسی اینڈ ان اسلامک ٹریڈیشن کو ختم کرنا چاہیے. مسلمانوں کو سپلینڈڈ نیشن ان آل ریسپیکٹ. ٹھیک ہے. ڈسپلیڈ امپورٹنس آف یونیورسل برادرہڈ نیشنل یونٹی اینڈ یونٹی. ریلیجیس کی بات کریں، انہوں نے کہا کہ ریلیجن از ناٹ اسٹیٹک، ریشنل اپروچ کو فروغ دیا. اسلام از اے کمپلیٹ کوڈ. ٹھیک ہے. اس کے بعد ڈونٹ بلیو تھنگس بیسڈ اپون سم فکسڈ ڈاگماز. ٹھیک ہے. ڈڈ ناٹ بلیو ان ٹریڈیشنل انسٹیٹیوشن ایٹریبیوٹس ٹو ریلیجن. چارجڈ ود کافر. بہت سارے لوگ اسے کافر یا مرتد نعوذ باللہ بھی کہتے رہے. ری جوائنڈر آف دی محمد بائی ولیم مور. لیٹر آن پبلشڈ ایٹ خطبہ احمدیہ. جو ولیم مور تھا انہوں نے ایک نبی وسلم کی جو ہے نا ایک نبی وسلم پہ ایک بک لکھی تھی. اس کا جواب میں خطبات احمدیہ لکھی تھی. تفسیر قرآن بھی لکھی جو کہ 7 والیوم میں آج ملتی ہے. کنٹریبیوشن کے بارے میں بات کریں، اسرار السندید میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ وہ 1847 میں انہوں نے کتاب لکھی جس میں مسلم رول، مسلم ہسٹوریکل پلیسز کے بارے میں انہوں نے بتایا. کازز آف جو ہے نا 1857 کی وار کے. علی گڑھ انسٹیٹیوٹ گزر دیا 1866. 32 ایئر تک یہ منتھلی اور ویکلی چلتا رہا. اردو اور انگلش دونوں زبانوں میں چلتا رہا. اس کا مطلب لٹریری، سوشلی اور مورلی جو ہے نا اسپریچولی طور پہ سٹرونگ کرنا تھا. اس کے بعد علی گڑھ موومنٹ کو بیسیکلی ایک سوشل ریفارما کے طور پر بھی دیکھا جا سکتا ہے. محمدن سوشل ریفارما کی بات کریں تو 1866 میں بیسیکلی ایک مسلم ٹو اڈاپٹ ماڈرن انڈیپینڈنٹ تھنکنگ. یہ پہلے میں نے بتایا کہ ہپوکریسی اینڈ ان اسلامک ٹریڈیشن، ریچول مسلم ٹو بیکم سپلینڈڈ نیشن ان آل ریسپیکٹ. اپروچز بیسیکلی ان کی لبرل تھی، ہمبل تھی، پولائٹ تھی، ریشنل تھی. رائٹنگ آن آل ایشو، ہر ایشو پہ جو لکھا. ان کے ایسے بہت جو مضامین ہیں نثر کے اردو میں وہ بہت قابل جو ہے نا تعریف ہیں. ایڈیٹوریل لکھتے تھے. انہوں نے ٹرانسلیشنز کی. کانفرنس بہت سارے انہیں منعقد کروائیں. ایفیکٹس کیا ہوئے؟ سر سید واز سکسیزفل ہوئے. جب میوچل انڈرسٹینڈنگ بٹوین برٹش گورنمنٹ اینڈ مسلم میں یہ انہوں نے ایک انوائرمنٹ کریٹ کیا تو مسلم پرسو ٹو لرن انگلش ایجوکیشن. جب مسلم انگلش ایجوکیشن میں آگے آئے، مسلم ٹو ابسٹین فرام پالیٹکس آف ایجیٹیشن. ٹھیک ہے. اس کا رزلٹ کیا نکلا؟ پروڈیوسڈ این انٹلیکچوئل کلاس فرام امانگس دی مسلم کمیونٹی. جو کہ لیڈرشپ میں نے پہلے آپ کو بتائی ہے. ہی واز لائک اے لمب وچ کنیکٹ گلوریس پاسٹ ود انسرٹین فیوچر. اس کے بعد سید احمد ایجوکیشنل جو کارواں ریچڈ اینی ویئر ایوری ویئر انکلوڈنگ تامل ناڈو. پورے سب کانٹیننٹ میں یہ پھیل گیا تھا. اس میں اگر دیکھا جائے، یہ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا ہے کہ مولانا محمد علی جوہر، عبدالرحمٰن بنشتر، شوکت علی، مولوی عبدالحق، ٹھیک ہے،
وہ پاکستان جو موومنٹ میں بہت سارے تھے، جسے بابا اردو کہتے ہیں، وہ جو فرسٹ پرائم منسٹر تھا پاکستان کا لیاقت علی خان، اور دوسرے بہت سارے جو ہے نا لیڈرز انہوں نے کریٹ کیے ہیں۔ اس کے بعد گاندھی صاحب نے، مہاتما گاندھی صاحب نے فرمایا ہے، لکھا ہے، سر سید واز اے پرافٹ آف ایجوکیشن۔ دیکھیں ایک بندے کو اتنی رسپیکٹ اور اتنی ہائیلی کوٹیشن یوز کر کے لکھا جا رہا ہے۔ سر علامہ اقبال صاحب کے بارے میں، علامہ اقبال صاحب نے بھی ان کے بارے میں ایک اپنا ویوز رکھتے تھے۔ اس کے بعد جواہر لال نہرو صاحب جو فاؤنڈر پرائم منسٹر آف انڈیا تھے، انہوں نے بھی ان کے بارے میں اپنی رائے دیکھی، وہ دیکھ لیں گے آپ۔ اس کے بعد کرٹیسزم آتا ہے سر سید پہ۔ کرٹیسزم کون کون سا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ تھرو آؤٹ ہز لائف محمد جو ہے نا وہ کنسرن صرف انڈین مسلم کوڈ اڈاپٹ اینڈ انٹلیکچوئل ایز ویل ایز پولیٹیکل چینجز، تو ویسٹرن رول کو فالو کرنے کے لیے ان کا پہلا مشن جو تھا وہ کیا تھا؟ ری انٹرپریشن آف مسلم آئیڈیالوجی۔ اس لیے ریکنسیلیشن جو ہے نا، انہوں نے ریکنسیلیشن کا ایک ٹریڈیشن سٹارٹ کیا ویسٹرن ایجوکیشن اور سائنس میں۔ ماڈرن انڈیا کا آرکیٹیکٹ بھی سے کہا جاتا ہے، ایک فلاسفر تھا، ریولوشنری تھا، ٹھیک ہے، جس نے ڈیڈیکیٹڈ ہز کمپلیٹ لائف اپنے جو ہے نا نیشن اور اسپیشلی فار ہز کمیونٹی کے لیے سرو کر دی تھی۔ کنکلوژن میں دیکھیں تو had a mission, he was able to gather the people around the voice of raised, restored the confidence of Muslim, father of Muslim Renaissance۔ تو یہ تھا سر سید احمد خان اور علی گڑھ تحریک کے بارے میں۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹ، اگر آپ یہی لیکچر جسٹ یہی پڑھتے ہیں یا یہی سن لیتے ہیں، اس پہ فالو اپ کرتے ہیں، انشاءاللہ آپ کا جو ہے نا یہ والا ٹاپک مکمل طور پہ ہر اینگل میں کمپلیٹ ہو جائے گا۔ امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ انشاءاللہ ملتے ہیں پھر نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔